بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم العاملین ان یکونا فعلین متصرفین او اسمین یشبہانہما فی التصرف۔ نحو کی مشہور بحث باب تنازع کہ دو عامل ایک معمول میں نزاع کریں، کہ ایک عامل کہتا ہے کہ وہ واحد معمول میرا ہو، دوسرا کہتا ہے کہ وہ میرا ہو۔ اس کی بحث مکمل ہوئی کہ وہ معمول ان دونوں کے بعد ہونا چاہیے، عامل دونوں پہلے ہونے چاہیے۔ پھر یہ بات بھی مکمل ہوئی کہ ممکن ہے دونوں طالب رفع ہوں، کہ دونوں چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ میرا فاعل ہو۔ ممکن ہے کہ وہ دونوں طالب نصب ہوں، پہلا عامل چاہتا ہے کہ وہ میرا مفعول بنے، دوسرا بنتا ہے میرا مفعول بنے، اور اختلاف ہو۔ اب فرماتے ہیں باب تنازع میں جو ایک اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں عامل جن کا اختلاف ہے معمول واحد میں عمل کرنے میں، جن کا تنازع ہے، وہ دونوں فعل ہونے چاہیے، فعل متصرف، یعنی افعال جامدہ میں تنازع نہیں ہوتا، البتہ سوائے صیغہ تعجب کے کہ وہ جامد ہونے کے باوجود بھی وہاں تنازع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس وہ دونوں عامل فعل ہوں، فعل متصرف یعنی جامد نہ، یا اگر وہ فعل نہیں اسم ہیں تو وہ اسم ایسے ہوں کہ جو مشابہ فعل ہوں تصرف میں، جیسے اسم فاعل ہو گیا، صیغہ مبالغہ ہو گیا، صفت مشبہ، اب یہ اسماء ہیں لیکن یہ مشابہ فعل متصرف ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس افعال جامدہ یا اسماء جامدہ ان میں تنازع نہیں ہوتا سوائے افعال تعجب کے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیں پھر اگلی بات۔ حکم العاملین، وہ دو عامل جو معمول واحد متأخر میں تنازع کر رہے ہیں، ان کا حکم یہ ہے ان یکونا فعلین متصرفین، کہ وہ دونوں فعل ہوں اور فعل متصرف یعنی جامد ہوں، او اسمین یا ایسے اسم ہوں کہ یشبہانہما، جو فعلین متصرفین کے مشابہ ہوں، یشبہانہما جو فعلین کے تصرف میں مشابہ ہوں، ہیں اسم لیکن وہ شبہ فعل متصرف ہیں، جیسے میں نے گزارش کی اسم فاعل ہو گیا، صیغہ مبالغہ ہو گیا، اسم مشبہ وغیرہ۔ پس اکتبتا وقرأتا ہذہ المقالۃ، اب دیکھو کتبتا فعل متصرف ہے، قرأتا فعل متصرف ہے، اور یہ دونوں تنازع کر رہے ہیں کس میں؟ ہذہ المقالہ، معمول واحد میں۔ تو نے لکھا ہے وقرأتا، یا تو نے پڑھا ہے اس مقالے کو، ٹھیک ہے جی؟ ہذہ المقالہ معمول واحد ہے، کتبتا اور قرأتا دو فعل ہیں، فعل متصرف ہیں، اور ان کا تنازع ہے اس میں۔ اس میں مشابہ فعل متصرف کی مثال متقن وحاذق اخوک محنتہ، متقن اس میں فاعل ہو گیا، حاذق اس میں فاعل ہو گیا، اب ان کا دونوں کا تنازع ہے کس میں؟ معمول واحد اخوک میں۔ اب متقن کیا مضبوط ہے، وحاذق یا حاذق یعنی ماہر ہے،
اخو کا تیرا بھائی محنتہ یعنی اپنے شغل میں، کہ جو اس کی مصروفیت، جو شغل، جو اس کا کام ہے اس میں آیا وہ مضبوط اور ماہر ہے. خوب محل شاہد کیا ہے؟ متقن اور حاذقن، یہ دونوں اس میں لیکن مشابہ فعل متصرف ہیں، لہذا اخو کا میں ان دونوں کا تناسب ہے. پس میں نے جیسے گزارش کی کہ افعال جامدہ ان میں تنازع نہیں ہوتا. ہاں یقع التنازع بین فعلی التعجب وَإِن كَانَا غَيْرَ مُتَصَرِّفَيْن، فرماتے ہیں وہ جو دو فعل تعجب ہیں ما فعلا اور افعل بے، اگرچہ یہ جامد ہیں، اگرچہ یہ متصرف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں تنازع واقع ہوتا ہے، باقی افعال جامدہ میں نہیں ہوتا. مثال ما اجمل و ابدع منظر الافلاق. اب دیکھو نا، ما اجمل یہ کہتا ہے منظر الافلاق میرا معمول ہو، ما ابدع یہ کہتا ہے کہ منظر الافلاق میرا معمول ہو. احسن بہی و اجمل بامر، دیکھو نا جی، احسن اور اجمل، اب ان دونوں میں کیا ہے؟ تنازع ہے. کس میں؟ امر میں، کہ وہ چاہتا ہے میرا معمول ہو اور یہ کہتے ہیں میرا معمول ہو. پس افعال تعجب جامد ہونے کے باوجود بھی ان میں تنازع ہوتا ہے، اس کے علاوہ فقط افعال متصرفہ میں تنازع ہوتا ہے، غیر متصرفہ میں نہیں ہوتا. ٹھیک، اب ہم آ جائیں اگلی بحث میں کہ یہ دو عامل جو معمول واحد میں تصرف کرتے ہیں، گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ یہ تو طے ہے کہ بیک وقت یہ دونوں ایک معمول میں عمل نہیں کریں گے، وہ ایک کا معمول بنے گا، دونوں کا نہیں. آج بحث یہ ہے کہ وہ ایک کون سا ہوگا جو اس معمول میں عمل کرے گا؟ آیا وہ پہلے عامل کا معمول بنے گا یا دوسرے کا؟ یعنی ایک کا اعمال اور ایک میں اہمال. ایک عامل اس معمول واحد میں عمل کرے گا، ہم کہیں کہ ہم اس کو اعمال دیں گے، اور دوسرے میں اہمال، کہ وہ اس میں عمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے بات ہے، کہیں اس کو ضمیر دیتے ہیں معمول کی اور کہیں وہ بھی نہیں دیتے. ہدایت النحو میں نے گزارش کی تھی، بڑی خوبصورت بات ہے. نحات بصرہ اور نحات کوفہ اس مسئلہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. نحات بصرہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے عامل کا معمول ہوگا اور پہلے عامل کو اس معمول کی ضمیر دیں گے بعض مقامات پر، ہر جگہ نہیں. نحات کوفہ ان کا نظریہ ہے کہ نہ، جو معمول ہے واحد وہ پہلے عامل کا ہوگا اور دوسرے عامل کو اس کی ضمیر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں اختلاف ہے. یعنی نحات بصرہ اعمال عامل ثانی کے قائل ہیں فی المعمول الواحد، جبکہ نحات کوفہ اعمال العامل اول کے قائل ہیں فی المعمول الواحد. استاد شرطونی، یہ صاحب مبادی، یہ بھی نحات بصرہ کی حمایت میں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسی دوسرے عامل کو عمل دیں گے معمول میں، یعنی وہ دوسرے عامل کا معمول ہوگا، اور پہلے کو اگر ضمیر کی ضرورت ہوئی تو ہم اس کو ضمیر دیں گے، وہ بھی بعض مقامات پر، ہر جگہ پر نہ. بہت غور سے. اذا توارد عاملان علی معمول واحد، اگر ایک معمول پر دو عامل آ جائیں، جو ہمارا موضوع بحث ہے تنازع کا آ گئے، تو یہ تو طے ہو گیا کل کہ وہ دونوں بیک وقت اس میں عمل نہیں کریں گے. ایک نے عمل کرنا ہے، ایک میں اہمال ہے. تو وہ کون سا ہوگا؟
اعمل تسانی منہما، استاد شرطونی نحات بصرہ کے نظریے کے مطابق کہتے ہیں کہ تو ان میں سے دوسرے عامل کو عمل دے کہ وہ معمول اس دوسرے عامل کا بن جائے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی، وہ جو معمول موجود تھا وہ تو ہو گیا اس عامل ثانی کا، تو عامل اول کا کیا کریں؟ عامل تو دو تھے، اب فرماتے ہیں غور کرنا گا، فَإِنِ احْتَاجَ الْأَوَّلْ إِلَى مَرْفُوٍ، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا عامل اول فاعل کا محتاج ہے یا مفعول کا یا مجرور کا محتاج ہے، یعنی عامل اول اس معمول کو اپنا کیا بنانا چاہتا ہے، اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے یا اپنا مفعول بلا واسطہ یا بواسطہ حرف جر، کیا چاہتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر عامل اول محتاج مرفوع ہے، توجہ میری جان، کیا مطلب؟ یعنی اگر عامل اول اس معمول کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے تو پھر الحقت بہ، اس عامل اول کے ساتھ آپ ملحق کریں ضمیر المعمول مرفوعہ، او اس معمول کی ضمیر جو کہ مرفوع تھا، کیوں؟ چونکہ یہ محتاج مرفوع، محتاج مرفوع مطلب کیا ہے کہ وہ اس معمول کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، فاعل رکن کلام ہے، بالکل حذف کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے ہم پہلے عامل کو اس معمول مرفوع کی ضمیر دے دیں گے اور اس معمول میں عمل اسی دوسرے عامل کو دے دیں گے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے، پہلے کو اس کی ضمیر دیں گے، البتہ وہ ضمیر مفرد و مؤنث کے لحاظ سے، مفرد تثنیہ جمع کے لحاظ سے وہ اس معمول کے مطابق ہوگی۔ مثلا شرحا و افادنی اخواکا، دیکھو نا جی، اگر آپ شرحا کے ساتھ جو الف یہاں موجود ہے، یہ الف تثنیہ کی ہے، اصل میں تھا شرحا و افادنی اخواکا، شرحا اور افادہ کا تنازع تھا اخواکا میں، تو اب ہم نے افادہ کو عمل دیا کہ اخوا کا اس افادہ کا فاعل بن گیا، اور شارحہ میں الف تثنیہ اس کو دے دی، او ضمیر تثنیہ کی شارحہ، کیوں؟ اخوا، چونکہ یہ تثنیہ ہے کہ او تیرے دونوں بھائی، تو اس کو ضمیر دے دی اس معمول کی، چونکہ وہ تثنیہ تھا تو ضمیر بھی تثنیہ کی لگا دی، تو یہ بن گیا شارحہ، عامل اول کو معمول کی ضمیر دے دی، وَأَفَادَنِي اخواکا، اور عامل دوم افادہ نے اس اخواکا میں عمل کیا، براہ راست وہ اس کا فاعل بن گیا۔ خوب، یہ تو تھا کہ اگر عامل اول محتاج مرفوع ہے، یعنی وہ محتاج عامل ہے، فاعل ہے، فاعل رکن کلام ہوتا ہے، رکن کلام کو حذف نہیں کیا جا سکتا، لہذا مجبوراً ہم نے اس کی ضمیر اس کو دے دی۔ وَإِحْتَاجَ وَإِذَا احْتَاجَ إِلَى مَنْصُوبٍ أَوْ مَجْرُورٍ، لیکن اگر عامل اول محتاج منصوب ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنا مفعول بنائے بلا واسطہ، او مجرور یا مفعول با واسطہ، پس اگر وہ محتاج منصوب ہے فَلَا يُوصَلَانِ بِهِ، تو اس معمول منصوب یا مجرور کی ضمیر اس عامل اول کے ساتھ واصل نہیں ہوگی، نہیں لگیں، کیوں؟ چونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے اور فضلے کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے کہ ضمیر کو مرجع پر مقدم کرنا، جبکہ مرجع لفظاً و رتبتاً مؤخر ہو، ضمیر مقدم ہو، یہ کبھی ہے تو مفعول فضلہ ہے، تو ایک فضلہ کی خاطر ہم اس کبھی کا کیسے ہم ارتکاب کریں کہ ضمیر پہلے لیں اور مرجع بعد میں لیں، لہذا اس لیے
فرماتے ہیں وَإِذَا احْتَاج اگر عامل اول محتاج منصوب و مجرور ہو، منصوب یعنی مفعول ہے بلا واسطہ، مجرور یعنی مفعول ہے معرف بواسطہ حرف جر، فَلَا يُوصَلَانِ بِهِ تو اس عامل اول کے ساتھ اس منصوب یا مجرور کی ضمیر وصل نہیں ہوگی، اور جیسے ہم نے اوپر شارحہ کو تثنیہ کی ضمیر دی تھی، یہاں پر وہ ضمیر بھی نہیں دیں گے بلکہ معذوف ہوگی۔ پس مثال سألتو وَأَجَابَنِي أَخْوَاكَ، اجابہ کو ہم نے اخواکا میں عمل دیا ہے، یعنی اخواکا ڈائریکٹ معمول اجابنی کا بن گیا، اور سألتو کو ہم نے ضمیر بھی نہیں دی، سألتو ہما نہیں کہا تاکہ وہ ضمیر جو ہے وہ اخوا کی طرف جائے نا۔ اسی طرح سلمتو وسلم علی اخوتو، اب یہاں پر بھی ہے کہ اخوتو براہ راست سلمہ کا فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، لیکن سلمتو علی اخوتک، یہاں سلمتو ہم یہاں ضمیر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ وہ مفعول ہے، مفعول فضل ہے، اس کو حذف کر دیں گے۔ پس فلا یقال، لہذا سألتہما وأجابنی اخواکا، یہ کہنا درست نہیں ہے، نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سلمت علیہم وسلم علی اخوتک بھی نہیں کہیں گے، بلکہ عامل اول کو بغیر ضمیر کے رکھیں گے، چونکہ وہ محتاج منصوب و مجرور ہے، محتاج مفعول ہے اور مفعول فضلہ ہے، لہذا ہم اس کو ضمیر بھی اس کو نہیں دیں گے۔ اگر فاعل ہوتا، محتاج فاعل ہوتا، مرفوع ہوتا تو ہم ضمیر دیتے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فوائد اذا ادى الحرف الى التباس وجب ذکر المجرور، فرماتے ہیں علی القاعدہ، پوری توجہ میری جان، اگر عامل اول محتاج مجرور ہے تو ہم نے کہا ہے ہم اس کو مجرور کی ضمیر بھی نہیں دیں گے، مجرور کو ذکر بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم عامل اول کو مجرور کے ساتھ ذکر نہیں کرتے تو التباس کا خوف، التباس سے مراد یہ ہے کہ مراد متکلم کے مشتبہ ہونے کا خوف ہو جاتا ہے کہ آیا مراد متکلم یہ مطلب تھا یا مراد متکلم وہ مطلب تھا۔ کیسے؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا مالا فعل ہے، اگر یہ مالا الا کے ساتھ متعدی ہو تو یہ ہے اقبال، توجہ کرنا، متوجہ ہونا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر یہی مالا ان حرف جار کے ساتھ متعدی ہو تو یہ اعراض کرنا، روح گردانی کرنا اس کے ساتھ۔ اب ذرا غور کرو، اگر میں یوں کہوں ملتو وَمَالَ عَنِّي زَيْدٌ، اب ان اگر ایک لگاتے ہیں تو ممکن ہے سننے والے کو اشتباہ ہو، کیا کہ متکلم کہنا چاہتا ہے میں نے اس سے روگردانی کی اعراض کیا، اس نے مجھ سے روگردانی کی اور اعراض کیا، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو آپ ملتو مالا کے ساتھ اس کا اپنا مجرور ذکر کریں تاکہ مراد متکلم واضح ہو، تو اس لیے ہم یہاں کہیں گے ملتو الیہ، میں نے اس کی طرف میلان، توجہ، اقبال کیا، مالا انی زیدن، زید نے مجھ سے اعراض کیا، یعنی میں اس کی طرف بڑھا لیکن اس نے مجھ سے روگردانی کی۔ تو ایسے مقام پر عامل اول کے ساتھ مجرور کو ذکر کرنا واجب ہے تاکہ مراد متکلم مشتبہ نہ ہو جائے، اس میں التباس نہ ہو، وہ واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا فائدہ، ہم نے کہا کہ استاد شرطونی نے
نحات بصرہ کی حمایت کی ہے اور کہا کہ ان دو عاملوں میں سے ہم دوسرے عامل کو عمل دیں گے، یعنی اعمال عامل ثانی کے قائل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یجوز ایضاً اعمال الاول، یہ بھی جائز ہے کہ ہم پہلے عامل کو عمل دیں معمول واحد میں، جو کہ کوفیوں کا نظریہ ہے، اس کو وہ یجوزوں کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ یوں کہیں نحات بصرہ کے مطابق ہم نے عامل اول کو ضمیر دی تھی، عامل دوم کو عمل دیا تھا، ہم نے کہا تھا شارحا و افادنی اخوا کا، شارحا وہاں تسنیہ کی ضمیر دی تھی۔ اب فرماتے ہیں اگر آپ عامل اول کو اعمال دیں تو پھر کہیں گے شارحا و افادانی اخوا کا، یعنی افادہ کے ساتھ او الف ضمیر تسنیہ لائیں گے جو کہ اخوا کی طرف جائے گی، یہ جائز ہے۔ پس جب جائز ہو گیا کہ عامل اول کو عمل دیں تو بھی جائز، عامل دوم کو دیں تو بھی جائز، لیکن استاد شرطونی آگے اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں لیکن احق العاملین بالعمل هو ثانی، لیکن میرے نزدیک وہی بصریوں والا نظریہ کہ عامل ثانی اس معمول واحد میں عمل کرنے کا حق زیادہ رکھتا ہے، زیادہ حق عامل دوم کا ہے کہ وہ اس معمول میں عمل کرے۔ کیوں؟ تین دلیلیں دی ہیں۔ نمبر ایک لِقُرْبِهِ، ایک تو اس کے قریب ہے، الحق للجار اس کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ہے، بلا فاصلہ ہے۔ نمبر دو وَسَلَامَتِهِ من الفضل بینہ و بین معمولہ، اگر ہم اس معمول واحد کو عامل دوم کا معمول کریں گے تو اس کا مطلب ہے عامل اور معمول کے درمیان کسی اجنبی کا فاصلہ نہیں ہوگا، جبکہ اگر ہم عامل اول کا معمول بناتے ہیں تو درمیان میں عامل دوم کا فاصلہ آئے گا، عامل اور معمول کے درمیان اجنبی کا فاصلہ کبھی ہے، تو اس لیے اس قرب سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو عامل دوم کا معمول بنائیں تاکہ درمیان میں اجنبی کا فاصلہ نہ ہو۔ دو اور تیسری دلیل یہ ہے کہ هو الاکثر استعمالاً، عربی لغت میں زیادہ تر استعمال یہی ہوتا ہے کہ وہ عامل دوم کو ہی اس معمول واحد میں عمل دیتے ہیں، نہ کہ عامل اول کو۔ تو پس ان تین دلیلوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس تنازع عاملین کی صورت میں عامل دوم کا معمول واحد میں عمل کرنا زیادہ حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ بحث تنازع کا آخری فائدہ، تھوڑی سی توجہ فرماؤ۔ ابھی ہم نے جتنے بھی پیچھے مثالیں پڑھی ہیں، ایک عامل کا دوسرے پر عطف واو کے ساتھ تھا، دیکھو نا، اکتبتا وقراتا مثلا، متقن وحاذقن واو کے ساتھ تھا، سلمتو وسلما سارا وقت تھا۔ اب اس آخری فائدہ میں فرما چاہتے ہیں کہ اگر دو عاملوں کا آپس میں ارتباط واو عاطفہ کے ذریعے نہ ہو بلکہ لا عاطفہ کے ذریعے ہو، یعنی عامل اول اور دوم کے درمیان حرف عطف واو نہ ہو بلکہ لا ہو، تو وہاں واجب ہے، جائز نہیں، واجب ہے کہ آپ عامل اول کو اعمال دیں اس معمول واحد میں، یعنی وہ معمول اس عامل اول کا ہو نہ کہ ثانی کا، اور یہ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے واجب ہے کہ اگر ہم
عامل اول کو اس معمول واحد میں عمل نہ دیں تو خلاف مقصود متکلم لازم آئے گا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، پوری توجہ آقا جان، کہ جہاں پر بھی لا عاطفہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم کو اپنے ماقبل میں منحصر کرے۔ مثال، جاء زید لا امر، اب حکم کیا ہے؟ مجی، آیا۔ زید لا امر، یہ لا کہتا ہے کہ وہ حکم مجی منحصر ہے زید میں، کہ صرف زید آیا ہے، عامر نہیں آیا۔ لا کا کام یہ ہوتا ہے، اور متکلم لا کو استعمال کرتا ہے کہ اس حکم کو ما قبل لا میں منحصر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پس پوری توجہ، یہاں پر بھی اگر دو عامل ہوں اور درمیان حرف عطف لا ہو تو لا کہتا ہے کہ یہ جو حکم آ رہا ہے یہ میرے ماقبل کے ساتھ منحصر ہے، ما بعد کے ساتھ نہیں۔ تو انحصار کا معنی تب سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ہم اس معمول کو عامل اول کا معمول قرار دیں، نہ کہ عامل دوم کا، ورنہ خلاف مقصود لازم آئے گا۔ بہت غور کرنا۔ اِذَا ارْتَبَطَ الْعَامِلَانِ بِالْعَاطِفَةِ، یعنی ابھی تک ہم نے جتنی مثالیں دی ہیں دو عاملوں کی، ان سب کے درمیان عاطف حرف واو تھا، لیکن اگر یہ دو عامل آپس میں مربوط ہوں حرف عطف لا کے ذریعے، ایک عامل آیا دوسرا آیا، درمیان میں ان کا جو ربط ہے وہ اس لا عاطفہ کے ذریعے ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر واجب اعمال الاول، یجوز نہیں، یعنی واجب ہے کہ اس عامل اول کو اس معمول میں عمل دیں، کہ وہ معمول اس عامل اول کا ہو، وَإِحْمَالُ الثَّانِي، اور عامل ثانی کو مہمل کر دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کو ضمیر دیں یا ضرورت نہ ہو، جو بھی ہے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَقَعَ خَلَلٌ فِي الْمَعْنَى، معنی یعنی تاکہ مقصود متکلم میں خلل واقع نہ ہو، متکلم جو سمجھانا چاہتا ہے مخاطب وہی سمجھے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ مثلا عاقبنی لا عصیت اخواکا، عاقبنی اور عصیتو کا نزاع ہے کس میں؟ اخواکا میں، دو بھائیوں میں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو فرماتے ہیں چونکہ لا کا کام ہے کہ وہ حکم کو اپنے ماقبل میں منحصر کرتا ہے، لہذا واجب ہے کہ یہ اخواکا عاقبنی کا معمول بنے۔ عاقبنی کو ایک فاعل چاہیے، یہ اس کا معمول بنے۔ ٹھیک ہے جی؟ جبکہ عصیتو کو مفعول چاہیے، لہذا فرماتے ہیں عاقبنی لا عصیتو اخواکا، یہ اخواکا جو تثنیہ ہے، جو اگر یہ عصیتو کا معمول ہوتا تو اخوائے پڑھتے، لیکن یہ اخواکا ہے، پس یہ دلیل ہے کہ یہ عاقبنی اخواکا میں عمل کر رہا ہے۔ اخواکا عاقبنی کا فاعل ہے، یہ اس کا مرفوع ہے، یہ اس کا معمول ہے، الا عصیتو، جبکہ عصیتو کا یہاں پر کوئی معمول نہیں ہے، اس کو ہم نے اہمال کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ اس لیے متکلم بتانا چاہتا ہے عاقبنی اخواکا، تیرے دو بھائیوں نے مجھے عقاب کیا، مجھے سزا دی، مجھے سرزنش کی،
لا آسائے تو میں نے ان کی نافرمانی نہیں کی. وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی نافرمانی، کوئی زیادتی، کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے مجھے عقاب کیا، سزا دی، جو بھی انہوں نے کیا، یہ مقصود تھا. اگر آپ اس کو آقابانی کو عمل نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں آسائی تو اخوائی کا، تو اس کا مطلب ہوگا میں نے ان کی نافرمانی کی، جو کہ مقصود متکلم کے خلاف ہے. تو پس وَذَالِكَ، ذالکہ کا مطلب یہ ہے کیوں جہاں پر دو عاملوں کا رابط لا عاطفہ کے ذریعے وہاں عامل اول کا اعمال واجب ہے. فرماتے ہیں اس کی وجہ لِأَنَّ فَائِدَةَ الْعَطْفِ بِلَا، چونکہ جب کلام میں لا کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے تو اس لا کے ذریعے عطف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کثر الحکم علی ما قبلہا، کہ یہ حکم اس لا کے ما قبل کے لیے منحصر ہے، یہ حکم اسی کے لیے ہے، ما بعد کے لیے نہیں ہے فقط. فَإِذَا عَمَلْتَ الثَّانِي، اگر آپ دوسرے عامل کو اعمال دیں گے جیسے میں نے مثال بھی دی ہے، اختل المعنی، مقصود متکلم مختل ہو جائے گا. متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرے دو بھائیوں نے مجھے سزا دی، میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن اگر آپ عصیت تو اخوائے کا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے میں نے ان کی نافرمانی کی. تو جناب اگر آپ نے نافرمانی کی تو انہوں نے ٹھیک مارا ہے، تو اس لیے مقصود متکلم میں فرق آ جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.